الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین سیدنا و نبینا و قائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین. قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. پیارے بچوں، آج ہمارا جو پیارا موضوع ہے وہ ہے رزق کی کشادگی کے اسباب. رزق کی کشادگی کے اسباب. رزق کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری. عام طور پر رزق کا معنی آدمی کھانے کی جو اشیاء ہوتی ہیں اس کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن رزق کئی قسم کا ہوتا ہے. رزق کئی قسم کا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایمان بھی رزق میں شامل ہے، علم بھی رزق میں شامل ہے، مال بھی رزق میں شامل ہے، اور اچھی گھریلو زندگی بھی رزق میں شامل ہے، اچھے بال بچے بھی رزق میں شامل ہیں، اور لوگوں سے اچھے تعلقات بھی کس میں شامل ہے؟ رزق میں شامل ہے. یعنی رزق ایک ایسا لفظ ہے جو کئی ساری چیزوں کو شامل اور کامل کرتا ہے. کئی اور ساری چیزوں کو شامل اور کامل کرتا ہے. تو یہ جو رزق ہے، یعنی اگر ہمارا ایمان مضبوط ہونا ہے اور ہمارا علم میں بڑھوتری ہونا ہے، مال میں برکت ہونی ہے، اور گھریلو زندگی خوشگوار ہونی ہے، بچے نیک و صالح ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں سے ہمارے جو تعلقات ہے وہ اور مضبوط ہونے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں سب سے پہلا جو اصول ہے اللہ نے جو بتایا ہے وہ ہے تقوی. پہلا اصول کیا ہے؟ تقوی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اللہ کا خوف اور خشیت ہمیں رکھنا چاہیے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. ٹھیک ہے، اگر اس گاؤں والے ایمان لاتے اور تقوی شعار زندگی گزارتے، ایمان لاتے، الحمدللہ ایمان والے ہم لیکن ہونا کیا چاہیے؟ تقوی. ہمیں تقوی ہونا چاہیے. تقوی شعار زندگی، پرہیزگاری اگر کسی علاقے کے لوگوں میں آ جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابًا بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. آسمان کے برکتوں کے دروازے، الحمدللہ. تو تقوی سے کیا ہے؟ برکت ملتی ہے. تقوی سے کیا ملتی ہے؟ برکت، بڑھوتری. برکت کا معنی کیا ہے؟ بڑھوتری. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی اس کو مسئلہ ہے، جو بھی پرابلم ہے، اس پرابلم سے باہر نکلنے کا سولوشن اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتے ہیں کہ آدمی سوچ ہی نہیں سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے یہ بہت طاقت والی ذات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہت طاقت والی ذات ہے. پہاڑ ہے، پورے پتھر کا پہاڑ ہے، پورے پتھر کا پہاڑ ہے، کچھ بھی نہیں، مٹی نہیں، پورا پتھر کا ہے. اس میں ایک بڑا پتھر کو پھوڑا گیا. پتھر کے بیچ، بڑا پتھر پھوڑنے کے بعد پتھر کے بیچ مینڈک ہے، اور مینڈک کے ساتھ پانی. دیکھیے، سوچ سکتے ہم لوگ اتنے اندر اس کا رزق پہنچا، کون پہنچا رہا ہے؟ کوئی پہنچا سکتا ہے؟ کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ وہاں کوئی جاندار رہ رہا ہے یا اس کا رزق وہاں ہو سکتا ہے. لیکن الحمدللہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں کہاں رزق اللہ پہنچاتے ہیں. جہاں انسان کے ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت پہنچتی ہے. تو تقوی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اختیار کرنا چاہیے. دوسری چیز کیا ہے؟ ہمارے رزق میں بڑھوتری کا دوسرا جو سبب کیا ہے؟ استغفار. دوسرا سبب کیا ہے؟ استغفار. استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ. کم سے کم کیا ہے؟ استغفر اللہ. تو بچوں یاد رکھو، استغفار صرف بڑے نہیں، بچے بھی استغفار پڑھنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، لیکن ہر دن
100 سے زیادہ مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے. استغفار کا مطلب غلطی کرنا نہیں ہے. استغفار کا مطلب ہماری جو خامی ہے، نماز ہم صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، رکوع ہم صحیح طریقے سے نہیں کرتے، سجدہ ہمیں صحیح طریقے سے نہیں کرتے، تلاوت صحیح طریقے سے نہیں کرتے، ہے کہ نہیں، اللہ کے احکام کو صحیح طریقے سے بجا نہیں لاتے. اس کے باوجود اللہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم پر رحم کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ کر رہے ہیں. تو ہم اپنے قصور کا اعتراف کر رہے ہیں، اللہ ہم کر رہے ہیں لیکن اس میں قصور ہے، اس میں ہماری کوتاہی ہے. اس کوتاہی کو معاف کر کے اس چیز کو قبول فرما، ہے کہ نہیں. آپ جائیں گے کسی بھی مارکیٹ میں، ایک چیز آپ کو پسند آ گئی، ٹھیک ہے، پیسہ دینے کے لیے آپ تیار ہیں، لیکن آپ کو لگا کہ کسی سائڈ میں ٹوٹا ہوا، چھوٹا ٹوٹا ہوا، کیا کریں گے آپ؟ ہاں، ریجیکٹ کر دیں گے. چیز پوری اچھی ہے لیکن تھوڑا ٹوٹا ہوا، کیا کریں گے آپ؟ ریجیکٹ کر دیں گے، ہے کہ نہیں. کیونکہ آپ کو سوچتے ہیں کہ میں پیسہ دیتا ہوں تو مجھے پورا چاہیے. پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ایسا سوچے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ایسا کرے، ہے کہ نہیں، غور کیجئے ہمارے کون سا عمل قبول ہو سکتا ہے. اس لیے ہم استغفار کرنا ہے. تو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں اذکار کے لیے ہمیں وقت نکالنا چاہیے. ہاں، نماز کے بعد سبحان اللہ، اس پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، اس پر 3 مرتبہ الحمدللہ، اس پر 4 مرتبہ اللہ اکبر. ہر نماز کے بعد عادت ڈالنی چاہیے. اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ تو اسی طریقے سے استغفار جو ہے نا، وہ کم سے کم ہر نماز کے بعد، اگر ہم سمجھے کہ 5 وقت کی نماز ہیں، 5 وقت کی نماز میں 20 مرتبہ پڑھے گا، کتنا ہو گئے؟ ہاں، پورے ملا کر 100 ہو گئے، ہے کہ نہیں. 20 مرتبہ اگر عادت ڈالیں گے آپ، آرام سے 100 مرتبہ دن میں آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں. تو استغفار بہت برکت والی چیز ہے. چنانچہ سورہ نوح آپ لوگ پڑھے ہوں گے. نوح علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمائے تھے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے میری قوم سے کہا کہ اللہ کیا استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے. اس کے بعد انہوں نے کہا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اگر بارش کی شکایت ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، فصل نہیں پک رہی ہے، پیداوار نہیں ہو رہی ہے، تو کیا ہے؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بارش، موسلا دھار بارش برسائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مال کی کمی ہے تو مال عطا کریں گے. وَبَنِينَ، اولاد کی کمی ہے تو اولاد کو عطا کریں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے خاص کر اللہ باغیچے پیدا کریں گے، اور تمہارے لیے اللہ تمہارا خاص کر کیا ہے؟ نہریں جاری فرمائیں گے. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ استغفار کا نتیجہ ہے. استغفار کا نتیجہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چنانچہ ہر چیز کی ویلیو ہمیں سمجھ میں آئے گی. مثال کے طور پر کوئی چاکلیٹ ہم کھا رہے ہیں، اس کا ویلیو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. کوئی چیز ہم خرید رہے ہیں، اس کا ویلیو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ کی ویلیو تمہارے پاس کتنی ہے. ہم جس کو جتنا قدر کریں گے، جتنا احترام کریں گے، اتنا ہی اس سے ڈریں گے، اتنا ہی اسے ڈریں گے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ اس لیے استغفار کو لازم پکڑ لینا چاہیے، جس سے برکت کے دروازے کھلتے ہیں. تیسرا سبب کیا ہے؟ دعا ہے. تیسرا سبب کیا ہے؟ دعا ہے. دعا میں ساری چیزیں، بندے کو جو بھی چاہیے کس سے مانگنا ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. تو ہم محتاج ہی ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم اللہ کے در کے فقیر ہو. ہر چیز چاہیے. سانس جو ہم لے رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، سانس لے رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے، بول رہے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے. ہر چیز اللہ کی رحمت ہے. اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوئی تو نہ ہی دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی سن سکتے ہیں، نہ ہی بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ سوچ سکتے ہیں، نہ سو سکتے ہیں. سمجھ گئے نہیں؟ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے. تو دعا میں مانگنا ہے. دعا میں کیا ہے؟ مانگنا ہے، سوال ہے. تو جتنی بھی چیزیں چاہیے آپ دعا میں مانگیے، جتنی بھی چیزیں چاہیے دعا میں مانگیے. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اور اسی طرح سے ایک اور دعا ہے، وہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے نبی نے جو بھی چیز کا سوال تجھ سے کیا مجھے بھی وہ چیز چاہیے. سبحان اللہ، کیسا ہے؟ تیرے نبی نے جو بھی چیز کا سوال تجھ سے کیا مجھے وہ چیز چاہیے. کتنی اچھی دعا ہے. تیرے نبی نے جس چیز سے بھی پناہ مانگی مجھے بھی اس چیز سے پناہ دے. سبحان اللہ. ساری بھلائیاں آ گئی اور ساری برائیوں سے
محفوظ بھی ہو گئے. تو دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کیا ہے جی؟ دعا کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار ہے. اور دعا مومن کے لیے مضبوط قلعہ ہے. مضبوط قلعہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے دعا کو ہمیں لازم پکڑ لینا چاہیے. اس کے بعد چوتھا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ توکل، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے ویسا اگر بھروسہ کر لیے، لرزقتم کما ترزق الطیر، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسا ہی رزق دیں گے جیسا پرندے کو دیتے ہیں. پرندہ صبح صبح گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتا ہے، شام گھونسلے کو واپس آتا ہے تو پیٹ بھر کر آتا ہے. تو کیا دن بھر کھیلتے رہتا ہے؟ ہاں، پرندہ دن بھر کھیلتے رہتا ہے یا رزق کی تلاش میں ہوتا ہے؟ رزق نہ. ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ وسائل کو اپنانا ہے. وسائل کو اپنانا ہے، کام پہ جانا ہے، کام کرنا ہے، ساتھ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ روزی روٹی عطا فرماتے ہیں. آج کتنے لوگ ہیں جو باہر جا کر کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کام کرنے کا موقع ہے موقع ہے، لیکن گھر میں بٹھا کر کتنے لوگوں کا اللہ کھلا رہا ہے. آج کا کورونا کے اس ماحول میں کتنے لوگوں کو گھروں بٹھا میں کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے نہیں؟ کھلا رہے ہیں. کیسے ہو رہا ہے سب؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رازق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رازق ہے. اللہ جو ہے سب کو کھلا رہا ہے الحمدللہ. اس کے بعد پانچویں جو چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. علم حاصل کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. کیوں؟ قرآن کی تلاوت کریں گے تو کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی ہمیں عزت ملے گی، آخرت میں بھی اللہ عزت عطا کرے. ہے نہیں؟ تاج پہنائیں گے نہیں؟ اللہ تاج پہناتے نہیں قرآن پڑھنے والوں کے لیے؟ پہناتے نہیں. جنت کے درجات کیسے چڑھیں گے ہم لوگ؟ قرآن کے آیات یاد کر کے. ہے نہیں؟ الحمدللہ. اب 4 پارے تم لوگ حفظ کر لیے، 4 پارے حفظ کر لیے تو اللہ بولتے چلو پڑھو، تو پڑھتے اور درجہ چڑھتے جاتے. کبھی کبھی کیا ہوتا؟ اماں ابا کو 4 پارے یاد نہیں رہتے، اماں ابا کو 4 پارے یاد ہے تو تم لوگ اوپر چل جاتے. تو اللہ کا پھر اوپر جانے بولتے ہاں میرے اماں ابو نے ہے نا بول کو تم نے ذرا یہ ہوتا. تو اللہ کیا کرتے؟ اچھا تجھے خوشی کیا؟ اماں ابو بھی تیرے ساتھ ہونا، کیا بول کا اماں ابو کو لا کو تمہارے ساتھ بٹھا دو. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ کیا؟ قرآن کی برکت اور علم کرتے سے آدمی کو عزت دیتا. علم کرتے سے آدمی کو عزت دیتا. آج جہاں بھی آپ جاؤ عزت کس سے ملتی؟ انہیں اتنے پیسے والا، انہیں اتنے پیسے والا بولنے کی عزت زیادہ نہیں رہتی، وہ کم وقت کے واسطے آتی ہے کہ نہیں؟ علم سے یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے کہ نہیں؟ یہ لائر ہے، یہ جج ہے، تو اس سے عزت بڑھتی ہے کہ نہیں؟ تو علم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے؟ رزق کے دروازے کھولتے. رزق کے جس میں عزت بھی ہے، جس میں لوگوں کی محبت بھی ہے، الحمدللہ ساری چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ چھٹی جو چیز ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر. نہیں، لا الہ الا اللہ تعلق سے ہم جانے سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ. پورے زمین و آسمان کو ایک پلڑے میں رکھے، لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھے تو کون سا پلڑا بھاری رہتا؟ کون سا پلڑا بھاری رہتا؟ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری رہتا. اس کا معنی ہے ذکر بہت وزنی چیز ہے، بہت پاورفل ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ذکر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمیں زیادہ سے زیادہ کرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد بچے بھی رزق کا ذریعہ ہیں. بچے بھی رزق کا ذریعہ ہے. کیسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم اپنے بچوں کو بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو. پرانے زمانے میں بھی آج بھی کیا ہے؟ بچوں کو قتل کر دیتے. ابارشن بولتے اسے. پیٹ میں بئی کو بچی لڑکی ہے بولے تو کیا کرتے؟ نکال دیتے، کٹ کر کے ٹکڑے کر کے نکال دیتے. کہیں کہ یہ پیدا ہوئیں گی، پھر اسے پالنا، پھر اس کو پیسے جمع کرنا، پھر اسے شادی کرنا. تو انسان کیا سمجھتا؟ میں رازق ہوں سمجھتا. رازق کون ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. ہم رازق نہیں، ہم کھانے والے ہیں. ہم اکال بولتے. کیا ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ رزق دے رہا، ہم کھا رہے. ہم رازق کیسا ہوئے؟ تو اللہ کیا بولتے ہیں؟ نحن نرزقکم وایاہم. تمہیں قتل نہیں کرنا ہے کیونکہ تمہیں بھی رزق ہم نے دیا ہے اور اس کو بھی ہم رزق دیں گے. تو بچہ ہمارے گھر میں آتا ہے تو کیا اپنے ساتھ اس کا رزق لے کے آتا ہے، اپنے ساتھ اس کا رزق لے آتا ہے. تو اللہ ہماری زندگی میں اگر آپ لوگ دیکھیں گے پہلے تو آیا تو رزق میں بڑھوتری ہوئی، بعد میں حفیظ آیا، حفیظ میں کے آنے کے بعد رزق میں بڑھوتری ہوئی، بعد میں حنان آئی، رزق میں بڑھوتری ہوئی، بعد میں حمد آئے، رزق میں بڑھوتری ہوئی،
حیا آئی رزق میں بڑھوتری ہو رہی ہے، یعنی وہ اپنے ساتھ اپنا رزق لے کے آ رہے. کیا ہماری حالت پہلے سے خراب ہوئی؟ پہلے دو ہی تھے. سوچنا ایک تھوڑی دیر کے لیے سوچنا، پہلے دو تھے، اس سے پہلے ایک ہی تھا، سمجھو. تو اس سے کیا دن بدن الحمدللہ بہتری لا رہے کا معنی کیا ہے؟ اولاد برکت ہے. اولاد کیا ہے؟ برکت ہے. تو یہ بات یاد رکھنا. اس کے بعد ساتویں جو چیز ہے، ساتویں کیا بلکہ آٹھویں چیز کیا ہے؟ وہ ہے شادی. وہ کیا ہے؟ شادی. شادی یعنی ابھی آپ بچے ہیں لیکن بعد میں آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. شادی کرنے سے برکت ہوتی ہے. شادی کرنے سے برکت ہوتی. کیوں؟ ایک آدمی اگر ہمارے گھر آ رہا ہے، ایک آدمی ہمارے گھر آ رہا ہے تو ہمارا رزق ہم اس کو نہیں کھلائیں گے. ایک بات یاد رکھ لو، جیسا موت ہمارا پیچھا کرتے ہیں، رزق بھی ہمارا پیچھا کرتے ہیں. ہم وہی رزق کھائیں گے جو ہمارا ہے. دوسرے کا رزق ہم کھا نہیں سکتے. ہم سمجھتے دوسرے کا کھا رہے بول کے، نہیں، ہم نہیں کھا سکتے. سمجھے کہ نہیں؟ تو ایسے ہی رزق جو بھی آتے ہیں ہمارے گھر میں، وہ اپنے ساتھ اپنا رزق لے کے آتے ہیں. اس لیے مہمان کا جو دسترخوان ہوتا ہے، کیا اس میں کیا لکھا ہوتا ہے عام طور پر اگر آپ دیکھیں گے؟ کیا ہے؟ رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر. رزق اپنا کھا رہا ہے، تیرا رزق نہیں ہے. وہ کس کا ہے؟ مہمان کا ہے. جو آیا ہمارے گھر میں گیسٹ کا رزق ہے. وہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بھیجا، جا اس کے گھر میں جا کے کھا. میں وہاں رکھا ہوں تمہارا رزق. آج دوپہر کا جو یہ کھانا ہے وہاں ہے، یا رات کا جو کھانا ہے وہاں ہے. تو کبھی ہمیں یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے کھلایا. نہیں، اللہ نے کھلایا ہے. ابھی مثال کے طور پہ روزے میں آپ بھول کر کھا لی، پی لی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ روزہ ٹوٹ گئے بولے؟ روزہ ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا؟ بھول کے کھائے تو نہیں. تو کیا بولے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا ہے. نہیں تم ہم اپنے گھر میں کا پانی پی رہے، ہم اپنے گھر میں کا کھانا کھا رہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کھلائے، اللہ کھلائے، اللہ پلائے، ہے کہ نہیں؟ تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شادی جو ہوتی ہے یہ برکت کا ذریعہ ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو بھی شادی کی استطاعت رکھتے ہیں ان کو شادی کر لینی چاہیے. ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہیں، فقیر کا مطلب غریب ہے، اور اگر فقیر ہیں، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دیں گے. اپنے فضل سے بے نیاز کر دیں گے، اللہ راستے کھول دیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو بتانے کا مقصد ہے یہ. اس کے بعد آخری جو دو چیزیں ہیں اس میں سے 9ویں جو چیز ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی کا تو معلوم کیا؟ صلہ رحمی کا تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ. کون رشتہ دار؟ کون رشتہ دار؟ یہ تیرا رشتہ دار بھائی، وہ تیری رشتہ دارنی ہے، بہن، ہے کہ نہیں؟ سب رشتہ دار. اور ماموں، پھپھا، تایا، سب کون ہوتے؟ رشتہ دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ خالہ، سب رشتہ دار ہوتے ہیں. تو رشتہ داروں کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا ہمارا؟ اچھا معاملہ ہونا. کیسا معاملہ ہونا؟ اچھا معاملہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اگر تم اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو، اگر تم اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو اور عمر میں اضافہ چاہتے ہو، برکت رزق میں برکت اور عمر میں اضافہ چاہتے ہیں، تو فلیصل رحمہ، تو اس کو چاہیے، ایسا جو چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن معاملہ کرے. اس کے بعد 10ویں جو چیز ہے وہ ہے صدقہ. وہ ہے کیا ہے؟ صدقہ. صدقہ مانا زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ تو دینا فرض ہے، نہیں دیے تو اللہ پکڑتے. صدقہ مطلب ہے خیرات، یعنی نفلی صدقہ. نفلی صدقہ، واجب صدقہ، فرض صدقہ نہیں. فرض صدقہ زکوٰۃ ہے. نفلی صدقہ زکوٰۃ کو چھوڑ کر جب بھی ہمیں کوئی غریب دکھتا ہے، کوئی نادار دکھتا ہے، کوئی بھوکا دکھتا ہے، کوئی ننگا دکھتا ہے، کوئی لنگڑا دکھتا ہے، کوئی جو ہے اندھا دکھتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر اللہ نے ہمیں سہولت دی ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ ان کو دینا چاہیے. میں ایک ابھی آج کا صبح کا ایک ماحول بتاتا ہوں کہ نیکی کا کام کرنے کے لیے ہمت چاہیے. ہمت نہیں ہوتی، ہے کہ نہیں؟ ایک عورت کو دیکھا میں، بقالے کے پاس آئی، ٹماٹر جو بیکار کے وہ کیا کرتے ہیں کس میں رکھے، سائڈ میں رکھ دیے ٹماٹر. ان بیکار ٹماٹر میں کچھ ٹماٹر چن کر لے کے جا رہے. کتنے لوگ کھڑے وہاں، میں بھی، میرا بھی مثال ہے. لیکن کس کو پڑی ہے؟
کون سوچ رہا ہے اس کے ہیلپ کرنے کا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، آدمی کے پاس چلر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، کچھ بھی بہانہ ہو سکتا ہے، لیکن عورت سب لوگوں کے آنکھوں کے سامنے سب لوگ ان کی ضروریات کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اور 14 دن کے لیے لاک ڈاؤن ہونے والا ہے، 14-20 دن کے لیے ہے کہ نہیں؟ اور عورت وہاں جو ٹماٹر پڑے ہیں ان ٹماٹر میں سے کچھ اچھے ٹماٹر چن کر لے جا رہے ہیں، سب تعجب سے اسے دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی کو دیا نہیں آ رہی، کسی میں انسانیت جاگ نہیں رہی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزما نہیں رہے ہمیں، پیسہ دے کر آزماتے نہیں، کیوں دیا پیسہ؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، پوچھنے والے کے لیے بھی ہے، جو ایسے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے، نہیں پوچھ رہی، وہ کسی کے پاس ہاتھ نہیں پھیلا رہی، لیکن عزت نفس کو مار کے وہ جو چیزیں ہیں وہی چیزیں جمع کر کے لے جا رہی۔ اب اس کے بچے ہیں، کیا ہے، کیسی حالت میں ہیں، یعنی ایک ہم ایسے قصے بہت ہم سنا لیتے ہیں، لیکن مدد کرنے کی ہمت اور توفیق، ہمت نہیں بلکہ توفیق اللہ سبحانہ، وما توفیق الا باللہ، توفیق نہیں ہوتی، یقیناً اس پہ کیا ہے، ہمیں خون کے آنسو رونے چاہیے، لیکن بہت افسوس کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، اے اللہ میں ایک محتاج عورت کو میں دیکھا، اس کے بعد باوجود میرے پاس استطاعت ہونے کے باوجود میں نے اس کو دیا نکلا، اللہ یہی پوچھیں گے نا، میں بھوکا تھا کیوں نہیں کھلایا؟ تو ہم بولیں گے اللہ تو آپ کیسے بھوکے، آپ تو رازق ہے، تو اللہ بولے میری فلاں بندی جو بھوکی تھی تیرے آنکھوں کے سامنے ایسا کر رہی تھی، تو کیوں نے مدد نہیں، کیوں نہیں کیا؟ تو تیرے پاس پیسے تھے، سب کچھ تھے، کیوں نہیں کیا؟ تو کیا جواب ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا؟ تو اس کے تعلق سے ڈر ہونا چاہیے، درد ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو صدقہ خیرات جہاں بھی ہمیں موقع ملتا ہے، کوئی بھی ایسا سوالی ہمارے گھر پہ آ جاتا ہے یا غیرت مند شخص جس کو ضرورت ہے، تو آپ کا اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں کیا کرنا؟ جا کر صدقہ و خیرات کرنا، کیونکہ صدقہ و خیرات جو ہے نا بلا کو بھی ٹالتا ہے، بیماری کو بھی ٹالتا ہے، شفا بھی دیتا ہے، اس کے کئی سارے فوائد ہیں صدقہ خیرات کے، ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ کتنی چیزیں جانے ہم؟ 10 چیزیں، رزق کو کشادگی کے کتنی چیزیں جانے؟ 10 چیزیں جانے۔ رزق کا معنی ایمان بھی ہے، رزق کا معنی علم بھی ہے، رزق کا معنی مال بھی ہے، رزق کا معنی گھریلو زندگی بھی ہے، رزق کا معنی اولاد بھی ہے، رزق کا معنی لوگوں کے تعلقات بھی ہیں، اور اس میں کشادگی کا کیا ہے؟ تقوی، استغفار، دعا، اللہ کا ذکر، اللہ پر توکل، قرآن کی تلاوت اور علم حاصل کرنا، شادی کرنا، بچے اور صلہ رحمی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اور آخر میں صدقہ خیرات کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔